اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کا پروگرام ایک شعر سے شروع کرتے ہیں۔ شعر ہے: خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو جائزہ لینا ہے ہم نے آج پاکستان کے انتہائی قریبی دوستوں کا، اور ان کے پھر جو تعلقات ہیں پاکستان جن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں ایک جو پہلا سوال ہے جس کا ہم جواب دیں گے، یا میں آپ کو جواب بھی آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آیا بیت المقدس جو ہے قبلہ اول وہ صرف پاکستان، ایران، حماس اور حزب اللہ کا مسئلہ ہے، یا پوری عرب دنیا کا ہے، یا مسلمانوں کا ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ کشمیر ہے جس کے لیے پاکستان 3 جنگیں لڑ چکا ہے، اور کیا وہ مسئلہ صرف پاکستان کا ہے یا پوری مسلم دنیا کا اور عربوں کا ہے؟ تو سوال پہلے والے کا پہلے جواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور چند دن پہلے کوئی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ڈاکومنٹ گردش کر رہا تھا کہ پاکستان کی کوئی چیزیں وہاں پہنچ گئی ہیں، کوئی ایکسپورٹ کسی تھرڈ کنٹری سے، تو بڑا اس کے اوپر واویلا ہوا۔ تو اس ضمن میں اس سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ یہ جو بیت المقدس کا مسئلہ ہے قبلہ اول کا، یہ نہ تو پاکستان کا ہے اور نہ ہی پوری مسلم دنیا کا ہے، یہ تھا عربوں کا مسئلہ، اور ان عرب ملکوں کا مسئلہ تھا جو عربی سپیکنگ ہیں اور جن سے یہ چھینا گیا، جیسے اردن، شام، مصر، اور جو ان کے قریبی ملک ہیں سعودی عرب وغیرہ، یو اے ای، قطر وغیرہ، عربی سپیکنگ کا تھا، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے ان کی تھی حمایت۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ باقی مسلمان ملک جو ہیں وہ تو رہے اپنی جگہ، تو انہوں نے جو ہے جو فرنٹ لائن کنٹریز تھیں، انہوں نے سب سے پہلے 1978 میں انور السادات نے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کیا، اور اس کے بعد جو ہے سارے عرب ملک اس وقت جو ہیں تقریباً اسرائیل کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے رابطے میں ہیں، اور اس سے جو ہے بعض ملک ٹھیک ٹھاک تجارت کرتے ہیں، ان کا آنا جانا ہے۔ تو ہمارے جگر میں درد جو ہے وہ بیت المقدس کا کس لیے ہے، وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوسرا یہ جو ہمارے اس ملک ہیں، یہ جو جن کو ہم اپنے فرینڈلی کنٹریز کہتے ہیں، ان میں چائنا بھی آتا ہے۔ چائنا کے بھی بہت زبردست تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ترکی کے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کا لین دین ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو صرف پاکستان کا ہے، باقی کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ جو جتنے ہمارے نام نہاد دوست ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں سوائے چائنا کے، اور چائنا کا اپنا ان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ ہے، اور بڑی اسٹریٹجک جگہ ہے، اس لیے چائنا بھی وہاں پہ ان کے ساتھ وہ کر رہا ہے، تھوڑا بہت کہیں ویٹو وغیرہ کر دیتے ہیں، ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسرائیل کی طرف آتے ہیں۔ اسرائیل ملک کیا چھوٹا سا ایک ملک ہے، لیکن اس وقت اس کی ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ پوزیشن ہے کہ ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنی کے جو ہے وہ ہیڈ آفیسز وہاں پہ ہیں، اور ٹاپ دنیا کی جو ٹاپ 500 کمپنی ہیں ان میں سے 70-80 کے قریب جو ہیں ان کے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر وہاں پہ ہیں۔ بہت ہی ٹیکنیکلی بہت ہی آگے اور ایڈوانس ملک ہے، اور دنیا کا ہر ملک اس سے جو ہے وہ ہتھیار اور ٹیکنالوجی لیتا ہے، انکلوڈنگ USA، انکلوڈنگ چائنا، انکلوڈنگ ترکی، اور بے شمار ملک اب ہر ملک بھی لیں گے۔ تو ہماری کوئی ذاتی طور پہ تو اس سے کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے، عربوں کی وجہ سے تھی، اور ان عربوں کی وجہ سے تھی جو سارے کے سارے مسئلہ کشمیر پر آج پاکستان کے مخالف ہیں۔ اچھا، اب رہا چین کا مسئلہ، تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، ہمارا ایک اور بڑا دوست جس کو ہم کہتے ہیں وہ ترکی ہے۔ ترکی نے جو ہے ان سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ان کے بھی تعلقات ہیں، تجارتی اور روابط ہیں ان کے ساتھ۔ مسئلہ کشمیر کا اگر جائزہ لیں تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہماری ایک جنگ ہوئی تھی 1971 میں، اور پاکستان کے اوپر باقول مصر کے صدر انور السادات کے کہ MiG-21 اور
نے پاکستان پہ، مصر کے جہازوں نے پاکستان پہ بمباری کی تھی. 1978 کے اخبارات دیکھ لیں، نومبر دسمبر کے. اچھا، اس کے بعد جو آ گیا مسئلہ ابھی بس یہ جو پاکستان اور انڈیا کا ہے. پاکستان کے یہ جو 4-5 بڑے ملک ہیں ترکی کو چھوڑ کے، یہ ہندوستان کے پہلے 12 بڑے جو آتے ہیں ان کے ٹریڈنگ پارٹنر ان میں آتے ہیں، اور چائنا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے انڈیا کا، یا دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے، کبھی پہلے پہ کبھی وہ ہوتا ہے. اس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای دوسرا، چائنا کا دوسرا تیسرا بڑا پارٹنر یو اے ای ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے عراق ہوتا ہے، اور سعودی عرب، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، یہ سارے جو ہیں یہ انڈیا کے پارٹنر ہیں، اور ان کے ابھی جو اچھے تعلقات ہیں، اور کسی کو جو ہے درد نہیں ہے کشمیر کا اور کشمیریوں کا اور پاکستان کا. اچھا، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک کانفرنس G20 کی ہونے والی ہے انڈیا میں، اور اس کا کچھ ایک سیکشن جو ہے یا اس کی ایک جو لیگ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ہے، اور اس میں موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ سعودی عرب اور شاید چائنا والے لوگ بھی شریک ہوں گے. تو اس کو سم اپ ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ دور کوئی جو ہے یہ بنیاد پرستی کا دور نہیں ہے. اگر پاکستان کی کوئی وہاں چیز چلی گئی تو اس سے کوئی طوفان نہیں آ گیا، سارے عرب ملک جو ہے اس کو مانتے ہیں، مسلمان ملک بھی مانتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا، اور تجارتی اور سفارتی اور علاقائی مفادات کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اس میں ہم کسی حد تک جو ہے وہ جیسے چند دن پہلے ایک ایڈیشنل جو وہی بات ہوئی جی کہ بڑا واویلا تھا کہ پاکستان، ہم رشین بلاک میں چلے گئے تھے تو یہ ہتھیار کیوں ہمارے جا رہے ہیں یوکرین میں. ہم کدھر اس کے بلاک میں تھے. انڈیا کو S-400 جو سسٹم دیا ہے ڈیفنس سسٹم، وہ ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، وہ ایگریسو سسٹم ہے. ایک منٹ میں 40 ٹارگٹ 300 میل دور، یعنی پاکستان کے اندر 300 میل دور، 300 کلومیٹر دور، میل نہیں کلومیٹر دور جو ہے وہ ان کو ایک منٹ میں وہ ہٹ کر سکتا ہے. اس طرح کا وہ ہتھیار جو ہے رشیا انڈیا کو دے رہا ہے. ان کو ایک وہ جہاز بھی دینے والا ہے، وہ جو ہے جس پہ جیٹ فائٹر بیٹھا کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے وکرم کی جگہ ایک اور جہاز جو ہے وہاں پہ وہ تیار ہو رہا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں اپنی بری لگتی ہیں. تو اگر ہمارے ہتھیار گئے ہیں یوکرین میں وہ اور جانے چاہیے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو اگر عرب ملک اتنا وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ہم بہت دور ہیں. اور پھر ان ملکوں نے یہ جو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ ان کی دوستی یہ یک طرفہ نہیں تھی. چائنا کے اوپر پاکستان کے بے شمار آئسولیٹ ملک تھا، بے شمار احسانات ہیں. سعودی عرب کے اوپر بے شمار احسانات ہیں. جب شاہ فیصل اور ان کے بھائی کی لڑائی ہوئی تھی تو پاکستان نے ان کو ساتھ ہو کر کے تو ان کو اقتدار دلوایا تھا. یو اے ای وغیرہ کو کوئی کسی گنتی میں نہیں تھے یہ. اور 1973 سے پہلے ان کے تیل کو فری میں دنیا لے کے جاتی تھی. ہمارے یہاں کیروسین آئل جو ہے ہر گھر میں باٹلوں میں نہیں، یہ اس سے چولہے جلتے تھے، اس سے جو ہے گیلن اور تین جو 16 لیٹر کا ہوتا ہے وہ بھرے ہوتے تھے. یہ تو ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو ایڈوائز کیا اور ابھارا اس کو کہ اس کی قیمت بڑھائیں، اور ان کو ایک راہ بتائی، دعوت فکر دی. اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس پیسے آئے، اور اب یہ ہمارے جتنے دوست ملک ہیں صرف اور صرف وہ تجارت کی بات کرتے ہیں. کوئی دین کی بات نہیں کرتا ہے، کوئی کشمیر کی بات نہیں کرتا ہے، کوئی بیت المقدس کی بات نہیں کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے تھوڑا ٹھنڈا کر کے ہمیں کھانا چاہیے، اور اپنے مالی حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اتنے ہمارے احسانات کے باوجود جو ہے ابھی جو ہے ناک رگڑا کے جو ہے ادھار پیسے جو ہے وہ رکھنے پہ راضی ہوئے ہیں، اور ہماری اتنی سبکی ہوئی ہے دنیا میں. تو ہمارے جو پالیسی ساتھ لوگ ہیں وہ بھی، اور جنرل پبلک کو بھی تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے اور ریویو کرنی چاہیے یہ چیزیں. تو ایک چھوٹی سی کل کا جو لاسٹ ویلاگ تھا میرا، اسٹیٹ بینک کے پیسے نہیں دے سکتے، اس میں ایک ایڈیشنل ہمارے ایک بڑے سینئر باس ہیں، انہوں نے وہ سیکشن بھیجی. بہت سے اور بھی قوانین ہیں، انہوں نے پبلک فائنانس ایکٹ کی سیکشن 21 اور 22 جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ اس کے تحت اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ بالکل ایگزیکٹو کے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. وہ میں نے کچھ فیس بک وغیرہ پہ اور کچھ پہ شیئر بھی کیا، اور اس کو پبلک فائنانس ایکٹ سیکشن 21 اور 22 یہ اس پہ میں نے بھی دیکھ لیا، اور مجھے اس کو آپ بھی دیکھ لیں. تو آج کا یہ پروگرام اتنا ہی. اللہ حافظ.